الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم رب زدنی علما و حکمہ۔ اللہ پاک صحیح بات کہنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الاعراف، اعراف کا مطلب جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا نام اعراف ہے۔ تو کچھ لوگ وہاں پہ بھی ہوں گے جن کے اعمال برابر ہوں گے، نہ گناہ زیادہ ہوگا نہ ثواب، تو ان کا ذکر آگے اس سورہ میں آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اس سورہ کے بنیادی مضامین میں سے رسالت کی دعوت ہے، اور جس طرح پچھلی صورت میں تھا، لیکن یہاں پہ انذار کا پہلو کچھ زیادہ ہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہودیوں اور منافقین کا بھی ذکر ہے، اور اطاعت نہ کرنے والوں کا انجام کا بیان ہے، اور تبلیغ کے بارے میں بھی کچھ احکام ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں کچھ اصول پیش کیے گئے۔ پہلے رکوع میں الف لام میم صاد، یہاں سے یہ بیان کیا گیا کہ جو قرآن پاک ہے اس کا مقصد دو ہے، لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے، اور ساتھ ساتھ حکم ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اور آگے یہ بیان کر دیا گیا کہ کتنے اقوام ہیں جنہوں نے نافرمانی کی تو اللہ پاک نے انہیں ہلاک کیا۔ اس سے انسان کو جو ہے انجام کا عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگلے رکوع وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یہاں سے انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور اس کی تفصیل بیان کی، اور ساتھ ساتھ ابلیس جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ورغلایا اور جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا، اس کے پورا واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے درخت کھانے سے منع کیا تھا، اور ابلیس نے ایک چال بازی کے ذریعے سے، ہیلا بہانی کے ذریعے سے ان کو بہکا دیا، اور ان سے یہ غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکالے گئے۔ تو یہاں پہ دونوں کا انداز ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا تو وہ مردود ہو گیا، اور آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، لیکن آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ ہمیں تلقین ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرے، نہ کہ اس پہ اصرار کرے۔ اگلے رکوع یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، یہاں سے بھی یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو ابلیس نے یہ کیا کہ اس درخت کے کھانے کی وجہ سے ان کے لباس جو ہے اتارا گیا، تو یہاں پہ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ انسان کا لباس جو ہے وہ انسان بنانا ہو۔ یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ لباس اللہ پاک کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کا مقصد یہ دو ہے، نمبر 1 ستر پوشی، نمبر 2 وریشہ اور کچھ زیبائش، اور ساتھ ساتھ لباس باطن، لباس التقویٰ کا بھی ذکر ہے کہ انسان جو ہے اپنے باطن کو بھی درست کرے اور ظاہر کو بھی درست کرے۔ اور آگے پھر انسانوں کو تلقین ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا اور نافرمانی کر کے جو ہے نافرمانی کروا دی، اس طرح ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی جو ہے یہ جو ہے بھٹکا دے راستے سے، لہٰذا اس پہ جو ہے مستقل طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ شیطان کی اتباع نہ کی جائے۔ اور اگلے رکوع میں کل من حرم زینت اللہ سے بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ زیبائش کی چیزیں حرام نہیں کی ہیں، اور اللہ پاک نے رزق حلال عطا فرمایا ہے، بلکہ حرام چیزیں تو وہ ہیں کہ انسان جو خواہشات کی اتباع کرے، گناہ کرے اور شرک کرے اور جھوٹ بولے، اور جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخرت میں جہنم والوں کا کچھ ذکر بھی ہے۔ اگلے رکوع ان الذین کذبوا بآیاتنا سے باقاعدہ تفصیل سے ہے کہ جنہوں نے اللہ پاک کی آیتوں کی تکذیب کی، نافرمانی اور ساتھ ساتھ تکبر کیا، تو ان کو جو ہے جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتے، اور ایک محاورہ بھی پیش کیا، ایسے ہی ان کا جنت میں داخل ہونا جیسے کہ کوئی اونٹ جو ہے وہ دوبارہ یہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، تو جس طرح یہ محال ہے اونٹ کا گزرنا سوئی کے ناکے سے، اس طرح ایسے لوگ جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اہل جنت کا بھی ذکر ہے کہ ان کو جو اللہ پاک بہت سی نعمتیں دیں گے اور وہ شکر گزار ہوں گے۔ اور آگے ہی اسی رکوع میں جو ہے یہ مکالمہ کا ذکر ہے اہل جنت کا اہل جہنم کا، کہ اہل جنت پوچھیں گے جہنم والوں سے کہ بتاؤ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تم نے حق پایا نہیں پایا؟ ہم نے تو حق پا لیا اور ہم جو ہے جنت میں ہیں۔ بہرحال یہ ایک ان کے لیے ایک عبرت ہے۔ اور ساتھ ساتھ اہل اعراف کا بھی ذکر آ گیا۔ اور اگلے رکوع ونادى اصحاب الاعراف، یہاں سے باقاعدہ پھر تفسیر ہے کہ یہ اعراف والے بھی جو ہے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں اور پہچان بھی لیں گے، اس وقت جو ہے نا یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں جو ہے جنت مل جائے۔ اصحاب نار کا بھی ذکر ہے کہ وہ خواہش کریں گے کہ
اہل جنت والے جو ہیں کچھ ہمیں اب جنت کی نعمتوں میں سے ہمیں دیں پانی یا رزق وغیرہ، تو وہ جواب ملے گا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں حرام کی ہیں۔ بہرحال یہ برا نتیجہ کب ہوگا کہ انسان جو ہے اللہ پاک کی کتاب کی اتباع نہ کرے اور اپنی جو خواہشات میں لگ جائے۔ بہرحال تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اصل بات یہ ہے کہ زندگی کو کتاب اللہ کے اصول کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اگلے رکوع ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، پھر بتا دیا کہ اللہ پاک نے دنیا اور آسمان زمین کو جو ہے یہ ساری کائنات کو 6 دنوں میں بنا دیا، اور وہی جو ہے یہ ساری کائنات کا چلانے والا ہے، لہذا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، تو اسی سے ہی دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کا اصول بھی بتا دیا کہ عاجزی اور سری طور پر خفیہ طور پر دعا مانگنی چاہیے آہستہ آواز میں۔ اور آگے اللہ پاک نے پھر نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع لقد ارسلنا نوحا، یہاں سے آگے کئی رکوع تک جو ہے مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ انبیاء کرام آئے اور قوم نے جو ہے نا ان کی نافرمانی کی، ان کو ٹھکانہ یہ ہوا کہ وہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے وہی دعوت دی اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور لیکن لوگوں نے ان کی نافرمانی کی اور وہ غرق ہو گئے۔ اگلا رکوع میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں پہ پھر قوم عاد کا ذکر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام وہاں پہ آئے، ان کی دعوت بھی یہ تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، لیکن ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بیوقوف ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں بیوقوف نہیں ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں اور ان کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ تلقین کی، دیکھیں قوم نوح وہ پیچھے آپ سے پہلے آئے اور وہ ہلاک ہو گئے، اب اگر آپ لوگ بھی اس دعوت کا انکار کریں گے تو آپ کے انجام میں وہی ہوگا۔ اگلا رکوع میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کا ذکر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ان کے خاص نے جو ہے وہ ان کے معجزہ اونٹنی وہ ملا، اور انہوں نے اور ان کو حکم یہ تھا کہ اس اونٹنی کی خیال رکھے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لیکن انہوں نے ان کو اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو یہ بھی جو ہے برے جہنم، اور ان کو بھی جو ہے یعنی دنیا میں عذاب نازل ہوا۔ اور ساتھ ساتھ ان کی ایک خاص برائی کا ذکر ہے جو ان کی خاص طور پر پایا تھا، وہ یہ کہ ہم جنس پرستی تھی ان کے اندر، تو یہ ان کی خاص برائی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا رکوع وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کریں، اور ان کی خاص برائی کا بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان سے منع کیا گیا۔ بہرحال انہوں نے بھی نافرمانی کی اور پھر یہ لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اگلا رکوع یہاں تک الحمدللہ 8واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اگلا اسی رکوع میں جو ہے 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر اگلے رکوع میں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، یہاں سے بتا دیا اجمالی طور پر کہ اللہ پاک نے ہر قوم میں جو ہے ہر بستی میں نبی بھیجے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں جو ہے نا پہلے تو نافرمانی کی وجہ سے کچھ تنگی آئی تاکہ جو ہے وہ رجوع کریں، توبہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ کشادگی بھی آئی تاکہ جو وہ شکر کریں، لیکن دونوں صورتوں میں انہوں نے نافرمانی کی تو پھر ان کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اگلا رکوع اولم یہدی للذین یرثون الارض، یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ دوسرے لوگ بھی جو ان کے بعد آئیں اور ان کے وارث بنے، انہوں نے بھی جو ہے وہی کام کیا، انہی کی اتباع کی، یعنی نافرمانی کی، اور پھر ان کو بھی جو ہے مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ اس طرح یہ تلقین ہے کہ جو اصول پیش کر دیا گیا کہ جو اس برحق دعوت کو مانتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس نافرمانی کرتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے۔ اسی ذیل میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بھی دعوت دی، لیکن فرعون نے کہا کہ بھئی ہمیں کوئی نشانی دیجیے، تو 2 نشانی دی، ایک تو ہے کہ ید بیضا، کہ وہ ہاتھ بغل میں ڈال دیتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، اور دوسرے تھا عصا، جو وہ چھوڑ دیتے تھے تو پھر وہ سانپ بن جاتا تھا، تو اس طرح کی معجزات پیش کیے ہیں۔ بہرحال اگلے رکوع وقال الملأ من قوم فرعون، پھر یہاں سے بتا دیا گیا کہ اتنے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے جو ہے انکار کیا اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کو لے کر آیا کہ وہ جو ہے ان کا مقابلہ کریں۔ بہرحال جادوگروں نے بھی جب مقابلہ کیا تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، کوئی جادوگر نہیں ہے، اور وہ ایمان لے آئے، اور اسی میں ایسے ایمان لے آئے کہ انہوں نے فرعون کی بھی پھر کچھ پرواہ نہیں کی۔ فرعون نے دھمکایا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا، لیکن وہ اسی اسلام پہ ڈٹے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ یہ جو مصیبتیں آ رہی اس پہ صبر عطا فرما اور اس موت تک ہمیں مسلمان بنا کے رکھ۔ اگلے رکوع وقال الملأ، یہ اسی سلسلے کا تذکرہ ہے کہ پھر لوگوں اس کے
فرعون کی جو کابینہ کے افراد تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ان کو کیوں چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سزا دیں. تو فرعون نے کہا کہ سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، کہ جو بڑے افراد ہیں مرد ہیں ان کو تو قتل کروں گا، عورتوں کو باندی بنا لوں گا. بہرحال اس کا حل کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا، قوم کو، استعینوا باللہ واصبروا. نمبر 1، اللہ کی مدد مانگو اور جو مصیبت آ رہی ہے اس پر صبر کرو، انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے. پھر اگلا رکوع وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، یہاں سے بتا دیا گیا کہ فرعون پہ جو پہلے اصول بتا دیا گیا تھا کہ جب دعوت کا انکار کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا کچھ تکلیفیں آتی ہیں. تو فرعون پہ جو ہے مختلف قسم کے عذابات ہیں. یہاں پہ ذکر ہے تقریباً 5 عذاب کا، کہ طوفان کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. اس قسم کے عذاب آئیں، لیکن ہمیشہ یہی کہتے تھے یا موسیٰ ادع لنا ربک، ہمیشہ دعا مانگتے تھے، کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگیے، ہم جو ہے اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو ہم جو ہے نا آپ کی بات مان لیں گے. لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو ہمیشہ پھر یہ انکار کر لیتے ہیں. بہرحال یہ ان کی ایک روش بن گئی تھی. اور ساتھ ساتھ پھر ان کے قوم کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اللہ پاک نے جو ہے وہ نجات دی، اور یہ فرعون جو اس طرح نہ ماننے کی وجہ سے غرق ہوا. لیکن اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ کہتے تھے کہ اجعل لنا آلیہ، دوسرے لوگوں کے لیے بھی معبود ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا لیجئے. بہرحال اللہ پاک نے ان کو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور بتا دیا کہ بھئی اس طرح کی روش نہ کریں، کہ معبود ایک ہے تو اسی کی اتباع کریں اور رسول کی اتباع کریں. اگلے رکوع میں وعدنا موسیٰ، یہاں پہ پھر بتا دیا گیا کہ جب ان کو ہر قسم کے عذابات سے، یہ مصیبتوں سے نجات مل گئی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ 40 دن کے لیے اعتکاف کے بعد کتاب نازل کی فرمائی. اور یہیں پہ ایک واقعہ بھی آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، رب ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پہاڑ کو دیکھ لیجیے، اگر یہ میرا تجلی برداشت کر سکتا ہے تو پھر آپ بھی دیکھ سکیں گے. بہرحال وہ پہاڑ پہ اللہ پاک نے تجلی نازل کی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ اکبر. اسی میں پھر جو ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ کتاب نازل ہوئی اور یہ کتاب مل گئی. اگلا رکوع واتخذ قوم موسیٰ، یہاں پہ پھر ان کے قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ نافرمانی میں اس حد تک بڑھ گئے، کتنی نعمتوں کے دیکھنے کے باوجود سامری نے جو ایک بچڑا بنایا، ان لوگوں نے اس بچڑے کو معبود مان لیا اور ان کی اتباع کرنے لگ گئے. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر آئیں تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، ان سے جو ہے نا انہیں باز پرس کی کہ ایسا کیوں ہوا. انہوں نے جو ہے بتایا کہ یہ لوگ ہمارے بات ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے انکار کیا. اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما. اس کے بعد اگلا رکوع ان الذین اتخذوا العجل، یہاں پہ انہی کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے بتوں کو جو ہے بت اپنا خدا بنا لیا، اللہ پاک کا ان پر غضب نازل ہوا. اور اگر یہ لوگ جو ہیں دوبارہ اگر اپنے اعمال کو صحیح کر لیں اور معافی مانگیں تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا. اسی رکوع میں جو ہے آگے بشارت آ رہی ہے کہ آگے ایک نبی ایسے آنے والے ہیں، نبی امی الذی یجدونہ مکتوبہ، کہ ایک نبی آئیں گے اور اس کی اتباع جو ہے لازم ہوگی. تو یہ بشارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اگلا رکوع قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں سے بتا دیا ہے کہ جس نبی کی بشارت دی گئی ہے وہ ایسے نبی ہیں جو ہر ایک کے لیے نبی ہیں. لہٰذا یہیں سے بات معلوم ہو گئی کہ کسی اور نبی کی اب ضرورت نہیں رہی. اور بنی اسرائیل میں پھر بتا دیا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں، ایمان لانے والے بھی ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر ان کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ان پر یہ نعمتیں آئیں کہ 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، ان پہ سایہ کا انعام ہوا اور من و سلوہ پہ نازل ہوا، نعمتیں ملیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی تو جو نافرمان ہوئے کہتے ہیں فارسلنا علیہم رجزا من السماء، اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور جو ماننے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے. اگلا رکوع واسألوا من القریہ، یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ سب بستیاں کوئی بہت دور بھی نہیں ہے، کسی کو تحقیق کرنی ہو تو وہ تحقیق بھی کر سکتے ہیں. پھر آگے ان کی برائی کا ذکر ہے کہ ہفتے والے دن کو شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک تو ہے کہ وہ تھے جو نافرمان تھے، اور ایک وہ تھے جو اچھے تھے اور دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو ویسی نہ برائی بھی نہیں کر رہے تھے لیکن لوگوں کو منع بھی نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ جو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھائی آپ منع کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ کو منع کرنے کا کیا فائدہ. تو انہوں نے جواب دیا قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم یہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ عند اللہ جو ہے اپنے معذرت پیش کر سکیں. بہرحال جو نافرمان تھے انہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک نے انہیں دنیا میں عذاب نازل کیا کہ وہ بندر ہو گئے اور اللہ نے انہیں بندر بنا دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد بھی پھر یہی اصول اللہ نے پیش کیا کہ لوگ آتے گئے اور لوگ جو ہیں وہ پچھلے والوں کی روش اختیار کرتے رہیں. تو جنہوں نے بھی نافرمانی کی اللہ پاک نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا.
اور ساتھ ساتھ یہ بھی اصول بتا دیا کہ اگر تم یہ لوگ بھی جو ہیں کتاب اللہ پہ اتباع کریں اور نماز قائم کریں، یعنی اعمال کو صحیح کر لیں، تو اللہ نیک لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور اگلا رکوع وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ انسان کی اصل شرط میں تو یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو مانتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان سے جب پوچھا الست بربکم، ارواح سے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ یہ سب اعتراف کرنے والے ہیں، بس دنیا میں آگے پھر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ انہی زمانے میں بنی اسرائیل کے زمانے میں بلعم بن باورہ یہ ایک شخص تھے، نیک تھے، لیکن لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت کے جو نبی موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے بد دعا کیجیے، تو انہوں نے پہلے انکار کیا اور بعد میں پھر رشوت وغیرہ کے لالچ میں آ کے انہوں نے ہاتھ اٹھا لی، تو ان پہ یہ عذاب ہوا کہ ان کے زبان جو ہے وہ ویسے ہی لٹک گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلا رکوع میں بتا دیا والذین کذبوا بآیاتنا، کہ یہ جو لوگ نہ مانتے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، نافرمان لوگ ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ انہیں دنیا میں جو انعامات مل رہے ہیں تو یہ صحیح لوگ ہیں، ان کا عمل صحیح ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک مہلت ہے، لہٰذا اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اپنے اعمال کو ٹھیک کرے اور توبہ استغفار کرے۔ اور ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہے شک کرتے تھے اور بات نہ ماننے میں یہاں تک آ گئے کہ کہتے تھے کہ بھئی قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت نہیں آئے گی، تو بتا دیا قیامت کا علم یہ اللہ پاک کو ہے، اور انما علمہ عند ربی، اور میں جو ہے مجھے علم غیب حاصل نہیں ہے۔ یہاں بتا دیا کہہ دیجئے کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، مجھے اگر علم غیب حاصل ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی، میں صرف خیر کی باتیں جمع کر لیتا۔ بہرحال یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اصل علم جو ہے وہ اللہ پاک کو ہے، اور وہی جب چاہے گا قیامت برپا کر دے گا۔ اصل یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کی جائے، اپنے اعمال کو صحیح کیا جائے۔ اگلا رکوع ہوا الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ آخری رکوع ہے، اور یہاں بھی دوبارہ بتا دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، پھر اماں حوا کو، اور پھر ایک ہی انسان سے سارے نسل چلی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ہی جس نے پیدا کیا ہے یعنی ذات باری تعالیٰ اسی کی اتباع کرے اور مختلف قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو، اور جن کے سے وہ شریک کرتے ہیں، اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہیں یا کسی اور غیر اللہ کو معبود مانتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، سب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہاں پہ بڑے عمدہ انداز میں جو ہے انسان کو ایک تلقین اور تنبیہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ دعوت جو ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے تو اس کا اصول یہ کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ عفو درگزر کا پہلو کو تھاما جائے، اس کے دامن کو نہ چھوڑا جائے، اور نیکی کی دعوت دی جائے، اور جو لوگ جاہل لوگ ہیں یا کچھ اعتراضات کرتے ہیں، برا حرکتیں کرتے ہیں، تو ان سے اعراض کیا جائے اور اپنا کام جاری رکھا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ یہاں تک الحمدللہ یہ سورہ اعراف مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔